اللہ سے زیادہ کون سمجھتا ہوگا اپنے بندے کے دکھوں کو؟ وہ خالق اپنی تخلیق کی ہر ایک نس سے واقف ہے، اتنا تو مانتے ہو نا؟ اگر جانتا ہے تو پھر اس نے شراب کو حرام کیوں کیا؟ وہ جانتا ہے کہ میرا بندہ کن اذیتوں سے گزرے گا، پھر بھی اس نے نہیں کہا کہ تھوڑی سی پی لینا غم بھلانے کے لیے؟ کیوں نہیں کہا اس نے ایسا؟ کیوں نہیں کہا اس نے کہ جب تک نکاح نہیں ہوتا تب تک کسی بھی عورت سے عارضی تعلقات بنا لینا؟ زنا کو حرام کیوں کہہ دیا اس نے؟ خدا بہترین سراہنے والا ہے حسن کو، لیکن اس نے غیر عورت کے جسم کو دیکھنا اور سراہنا حرام کیوں کہہ دیا؟ کیوں اس نے کہا کہ آنکھوں میں آگ بھر دی جائے گی؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ بندے کا دل بہلانے کو ہونا چاہیے کچھ بھی؟ تم غلط ہو کیونکہ تم نے ہمیشہ سے مادیت پرستوں کو پڑھا اور سنا ہے، تم نے کبھی آسمانی کتاب کھولی ہی نہیں۔ جب بھی تم پریشان ہوتے ہو تو نچے اور فرائڈ جیسے غیر مسلموں کی کتابیں کھول کر بیٹھ جاتے ہو، ان کے کہے کے مطابق سیکس کو ہر مسئلے کا حل سمجھ لیتے ہو، اور پھر یہ سارے طریقے آزمانے کے بعد تم وقتی طور پر سکون تو حاصل کر لیتے ہو، لیکن جب ہوش میں آتے ہو تو پہلے سے زیادہ بے چین ہوتے ہو اور اندر سے کمزور اور وحشت زدہ بھی۔ کیا تم نے کبھی پریشانی کے عالم میں قرآن کھولا ہے جو تمہیں بتائے کہ تمہارے دکھوں کا ایک بہترین حل موجود ہے؟ جو تمہیں بتائے کہ تم بے چین اور پریشان کیوں رہتے ہو؟ جو تمہیں بتائے کہ تم اکیلے نہیں ہو؟ جو تمہیں بتائے کہ تمہیں اندر سے سمجھنے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے؟ اپنے اندر یقین کو مضبوط کرو، اور خالی سمجھنا کچھ نہیں ہوتا، بات ماننے کی صلاحیت پیدا کرو۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں سکون دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، وہ ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے، پھر آذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتیں رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں، اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ اور پھر اللہ پر توکل تو اتنی خوبصورت چیز ہے، ایسا خوبصورت تعلق جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے، جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت، غم، پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا، جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے۔ اور تم ہی بتاؤ کہ کوئی ذات اتنی با اختیار اور پاورفل ہو سکتی ہے جتنا اللہ کی ذات ہے؟ تو وہ ذات بار بار قرآن کریم میں یقین دلا ہی رہا ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار، ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت، ہر لمحہ، چاہے حالات کیسے بھی ہوں، ہر جگہ تمہارے ساتھ ہو اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ نیک تو نیک، اگر انسان گناہ گار بھی ہو وہ تب بھی تیار رہتا ہے، اور ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو دھتکارتا نہیں ہے، صرف 2 ندامت کے آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے، ماضی کے تانے بھی نہیں دیتا، نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے۔ تو شرط یہ ہے کہ بندہ اس پر ایسا گمان اور یقین رکھے اور اس پر ڈٹ جائے، اور بے شک میرے اللہ ہی کی ذات ہے جو بھروسے کے قابل ہے۔ دیکھو یار، بات صرف اتنی ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے بندے ہیں، اس کے علاوہ کوئی تیسری ذات نہیں ہے۔ یہ کہانی ہماری اور ہمارے رب کی ہے، وہ مالک ہے اور اس کی ملکیت میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، ہم اس کے بندے ہیں اور بندوں میں کوئی اس کی ٹکر کا نہیں۔ اسی لیے ہم نے مانگنا بھی اسی سے ہے اور ہم نے یقین بھی اسی پر رکھنا ہے۔ وہ دے دے تو بہت شکر ہے اس کا،
وہ نہ دے تو کوئی گلہ نہیں کرنا ہم نے، کیونکہ ہمیں اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ ہمارے رب نے ہمیں دے رکھا ہے۔ جیسے ہم کئی چیزوں کے واپس لیے جانے پر یا ان کے نہ ملنے پر یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب تو ہم مر جائیں گے، اب تو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ کہانیاں جہاں تک اللہ نے لکھی ہیں وہاں تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہنی ہے۔ اللہ کی پلاننگ بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ انسان جہاں بیٹھ کر یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اللہ وہیں سے نئی کہانی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے۔ بس یہ پہیلیاں اسی کی ہیں، وہ خود ہی انہیں الجھاتا ہے اور وہ خود ہی انہیں سلجھاتا ہے۔ وہ کبھی کہانی کو کسی نئی سمت میں موڑ کر ہمیں خود تک لاتا ہے، اور کبھی کہانی کو ختم کر کے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وہ ہے تو ہمارے پاس سب ہے، اگر ہمارے پاس وہ نہیں تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ اب آپ سوچیں کہ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے آپ کو کیا ملے گا؟ کچھ بھی تو نہیں۔ تو کیوں نہ پھر لوگوں کے پیچھے بھاگ کر جو انرجی ہم نے اپنی ضائع کرنی ہے وہی انرجی ہم اپنے رب کو منانے میں لگائیں۔ وہ بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، وہ بڑا رحیم ہے۔ وہ انسانوں کی طرح اپنے بندوں کو بھگاتا نہیں ہے، وہ یہیں ہے ہمارے پاس، ہمارے ساتھ۔ ہمیں بھی بس خود کو اس کے پاس رکھنا ہے۔ ہر آزمائش ہمیں اس کے پاس واپس لے جانے کے لیے ہی آتی ہے، اور ہر آزمائش کا یہی توڑ ہوتا ہے کہ ہم جتنا جلدی ہو سکیں پلٹ جائیں۔ آپ کو ابھی جس بھی چیز کی پریشانی نے تنگ کیا ہوا ہے اور آپ کی جو بھی دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی ہے، اپنی ہر اس پریشانی کو اور ہر اس ادھوری دعا کو اللہ کے سپرد کر دیں اور خود ٹینشن فری ہو جائیں۔ پھر دیکھیں آپ کا مالک کیسے آپ کی اور آپ کی دعاؤں کی حفاظت کرتا ہے۔ جو معاملات اللہ کے اختیار میں ہوں انہیں اپنے اختیار میں لینے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس دنیا کی ہر چیز کا کنٹرول اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو نہیں بدل سکتے۔ آپ اگر کچھ بدل سکتے ہیں تو وہ ہے اللہ کے ساتھ آپ کا رکھا ہوا رویہ۔ آپ اپنا رویہ بدل دیں، خوف سے یقین تک خود کو لے آئیں، اور پھر دیکھیں کیسے اللہ آپ کا مقدر دھنی کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں کے ساتھ بھر دیتا ہے۔ پتہ ہے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زار و کتار روتا ہے، اپنے نصیب پہ بھی روتا ہے، دعاؤں میں روتا ہے، نمازوں میں روتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ اسے دکھاتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، اس کو سننے والا، اس کو سہارا دینے والا۔ اللہ سارے رشتوں کی حقیقت ہمیں دکھا دیتا ہے جن سے ہمیں بے پناہ محبتیں ہوتی ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب ہمیں ان محبتوں کی طلب باقی نہیں رہتی۔ دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے، دماغ کو سکون مل جاتا ہے۔ اب ہمیں صرف اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے۔ اور پھر کتنا آسان ہے اللہ کو حاصل کرنا۔ بکھری روح ندامت کے آنسو اور سجدے میں رکھا سر، کتنا آسان ہے نا اپنے اللہ کو قریب کرنا۔ لا حاصل خواہشیں اور ادھوری دعائیں، کتنا آسان ہے نا اللہ سے دوستی کرنا، رونا، تڑپنا، ضد کرنا، اور پھر اللہ کی مصلحت کو سمجھ جانا۔ کتنا آسان ہے نا اللہ کی رضا میں راضی ہونا، روز مانگنا ایک ہی دعا، پھر اللہ پہ یقین رکھ کر صبر کرنا۔ کتنا آسان تھا دنیا سے ہار کر اللہ کو تلاش کرنے کا سفر۔ نہ جانے کب دنیا سے ہار کر اللہ کی محبت میں آ گئے ہیں ہم۔ جو کام سب سے زیادہ مشکل لگتا تھا آج وہی خوبصورت لگنے لگا ہے۔ اب جا کر سمجھ آیا ہے کہ کتنا آسان تھا میرے اللہ کو حاصل کرنا۔ اور یہ صبر ہی تمہیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ اور جانتے ہو کہ یہ صبر کیا ہے؟
کسی سے ایک دفعہ پوچھا گیا کہ صبر کسے کہتے ہیں، تو جواب ملا جب تمہاری آنکھیں آنسوؤں سے نم ہوں مگر تمہاری زبان پر شکوہ نہ ہو، اور دل اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ اللہ جو کرتا ہے بہتر ہی کرتا ہے۔